اللہ نے دی. اور میری امی ہندی کا قرآن شریف پڑھ رہی تھی, بہت اچھا تھا وہ ترجمہ, بہت ایزی بھی ہے, تو میں نے وہ پڑھا, کئی مرتبہ پڑھا, 3 سال اسی طرح اسٹڈی کی. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہم نے, اور اخلاق پر, معاشرت پر بہت بیانات تھے حضرت کے, وہ سنتے رہے. 3 سال ہم نے اسی طرح اسٹڈی کی اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی اللہ کے شکر سے. پھر اسی طرح ہم جڑتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو, آپ سب یہ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس دنیا میں رہنے والے لاکھوں لوگ اسلام کو پڑھ کر, اس کو سمجھ کر, اسلام سے انسپائر ہو کر اسلام کو اپنا لیتے ہیں. پچھلے 100 سال پہلے جو لوگ جھوٹا یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ صرف اور صرف تلوار ہے, وہ لوگ بھی اب حیران ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ دنیا صاف طور پر دیکھ چکی ہے کہ جنگوں کا دور تو ختم ہو چکا ہے, لیکن اسلام جس تیزی کے ساتھ بڑھا کرتا تھا آج کے دور میں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. 2015 میں بیورو رپورٹ کے مطابق صرف 5 سالوں میں یعنی کہ 2010 سے 2015 تک پوری دنیا میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اسلام دھرم سے متاثر ہو کر اسے اپنے سینے سے لگایا ہے. اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان 5 لاکھ لوگوں میں سے 2 لاکھ سے بھی زیادہ وہ لوگ تھے جو یورپ کے رہنے والے تھے. فی الحال دوستو, آج ہم آپ کو ایسی خاتون کی سٹوری بتانے جا رہے ہیں ہندو دھرم سے تعلق رکھتی تھی. دوستو, آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو جلدی سے کر لیں, اور پاس ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, کیونکہ ہم اسی طرح کی ریورٹ مسلم سٹوری لاتے رہتے ہیں. آپ کا نام نیہا تھا, اور اب نام کیا ہے آپ کا؟ عائشہ حمیرہ. عائشہ حمیرہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے مشربہ اسلام ہوا, کیسے آپ کو اللہ نے ہدایت دی, تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں. میں 9th کلاس میں تھی اور میرے اسکولنگ تھی, گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی. جی. تو میری والدہ جو ہیں وہ, میرے ابو کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میری امی سوشل ہو اور لوگوں میں بیٹھے اٹھے, نیبرس میں بھی نہیں ہنتا. جی. ابو تھوڑے اسٹرکٹ تھے. تو میں نے, جب میں ٹیوشن سے آئی ہوں اپنے 9th کلاس میں میتھس کا ٹیوشن جا کرتی تھی, تو آئی میں اپنی امی کے پاس, تو میں نے یہ چیز دیکھا کہ میری امی کسی پڑوس میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ چیز مجھے بہت نئی لگی امی کے اندر. تو میں وہاں پہنچی اور میں نے پہنچ کے سنا وہاں گفتگو میں کہ اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ کعبہ میں شیو جی قید ہے, تو میں نے بھی یہ چیز سنی ہوئی تھی, لیکن وہاں پر گفتگو میں یہ سنا نیا کہ وہاں اگر شیو جی قید ہے, اگر وہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں, بنانے اور کھلانے والے ہیں, اور اگر وہ ہمارے بھگوان ہیں, تو اگر وہ ہمارے بھگوان ہوتے تو اسے قید کون کرتا, کیوں کرتا, محتاج ہی نہیں ہے کسی کا. اور جو چیز ہمیں کھلا رہے ہیں, اور کہا جاتا تھا کہ وہاں اگر کوئی ہندو جائے امرت چڑھا دے تو وہ امر ہو جائیں گے. تو وہاں مجھے یہ لگا کہ اگر وہ ہمارے رب ہوتے اور ہمیں کھلانے والے ہوتے تو وہ ہمارا محتاج نہیں ہوتا. بس اسی کانسیپٹ نے میرے دل کو کھولا اور راہ ہدایت اللہ نے دی. اور میری امی ہندی کا قرآن شریف پڑھ رہی تھی, بہت اچھا تھا وہ ترجمہ, بہت ایزی بھی ہے, تو میں نے وہ پڑھا, کئی مرتبہ پڑھا, 3 سال اسی طرح اسٹڈی کی. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہم نے, اور اخلاق پر, معاشرت پر بہت بیانات تھے حضرت کے, وہ سنتے رہے. 3 سال ہم نے اسی طرح اسٹڈی کی اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی اللہ کے شکر سے. پھر اسی طرح ہم جڑتے رہے, اسلام کیا ہے کتاب پڑھی, اس میں نماز سیکھی ہم نے, بہت سارے پریکٹیکلس کی, اور پھر پریشانیاں بھی آئیں. والد ہمارے بہت اسٹرکٹ تھے, تو ابو کو یہ چیز گوارا نہیں تھا کہ ہم یہ کریں. شروع میں تو ابو نے کچھ نہیں کہا چھوٹے ہونے کی وجہ سے, لیکن جب ابو کو لگا نہ رہی تو اور مضبوط ہو رہی, تو تھوڑی سختی کرنے لگ گئے تھے. مثلاً رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں, ہم چھپا کے کرتے تھے, یعنی لائٹ بھی نہیں جلاتے تھے موبائل تک کی. تو ہوتا یہ تھا کہ چاند کی روشنی کبھی بالکنی وغیرہ میں آتی تھی, تو وہیں ہم کھانا رات میں اپنا عشاء کا جو کھاتے تھے اسی میں سے بچا کے رکھ لیتے تھے بستر بیڈ وغیرہ کے نیچے. تو ہم وہی بالکنی جا کے امی اور میں کھانا کھاتے تھے. ایک مرتبہ یہ وہ برتن چھوٹ گئے, تو ابو آئے, ابو پوری رات جاگے تھے اس دن کہ کیا کرتی ہیں کچن میں آ کے. تو ہمارے ابو نے برتن دیکھ لیے, وہ تو سمجھ گئے انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ کر رہے ہیں یہ. تو ابو اتنا غصہ ہوئے 3 دن گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو اس طرح اپنے اوپر بھی زیادتی کرتے رہے کہ ہم جو ہے واپس ان کی طرف آ جائیں, لیکن اللہ کا شکر تھا, اللہ نے ہمیں اس ٹائم بھی جمائے رکھا. تو بہت پریشانیاں بھی آئیں, ہر چیز نہیں بتا سکتے. تو
इस तरह से अल्लाह ने हमें जोड़ा अपने दीन से, अपने आप से, और अल्लाह के रसूल से। इतनी सारी चीजें अल्लाह ने हमें सिखाई, फिर उस पे अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह ने आसानियां कर दी हैं, शादी हो गई है, अब चल रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, अल्लाह का फजल है। अब ऐसा लगता है कि मतलब हमारा पहले कोई मकसद नहीं था, हम तो पागलों की तरह फिर रहे थे। अब अल्लाह ने दावत दे दी तो लग रहा है हाँ कितनी बड़ी जिंदगी अल्लाह ने हमें तोहफे के तौर पे दी है कि हाँ अब कितनी जरूरत समझते हैं जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो वही पैगाम देना चाहती हैं उम्मत मुस्लिमा को दावत के ताल्लुक से? हाँ, मैं ये देना चाहती हूँ कि देखिए हम कहीं भी जाते हैं और कभी भी कहीं जाते हैं तो बगैर मकसद नहीं जाते। इसी तरह अल्लाह ने हमारे को ये जो पैदा किया है ना, इस पैदाइश पर ही हम गौर कर लें कि हमें कहीं जो मसलन हम डॉक्टर के पास गए बगैर मकसद नहीं गए, हम किसी कोर्ट में गए, किसी एडवोकेट के पास गए, या किसी स्कूल में गए, या बच्चे को लेके गए, तो बगैर मकसद के कोई कहीं नहीं जाता। इसी तरह अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है और इस दुनिया में भेजा है तो इसका भी कोई एक मकसद है। बस हम उस मकसद को पहचाने और अपने रब को पहचाने कि जिसने हमें इतना खूबसूरत बनाया और कितनी सारी चीजें हमें हमारे लिए मुहैया की। इस चीजों पे हम गौर करें और उस पर फिक्र करें और इस चीज को एब्जॉर्व करें, पहचाने, हकीकत को पहचाने। ठीक ठीक, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और उम्मत मुस्लिमा को दावत का काम करना चाहिए ना, ताकि और भी लोग जहन्नुम की आग से बचे। बिल्कुल, अंधेरा है वो जो बगैर ईमान के जी रहा है और बगैर इस्लाम के जी रहा है, क्योंकि वो वजूद ही नहीं है, इंसान में जान नहीं है। बस ये इस्लाम के बगैर इंसान ऐसा है जैसे रूह के बगैर जिस्म। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बहुत जरूरी तो आप ये अपील करती हैं कि मतलब उम्मत मुस्लिमा को दावत का काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये असल काम है इस दुनिया का, जो ऐसी तिजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।